بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اپنے بزرگوں اور بھائیوں کو، اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو اس پر بہت زیادہ توجہ دیں اور توجہ سے مسئلہ سماعت فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ جس کا ہم زندگی بھر بدلہ دینا چاہیں تو ہم آپ کے احسانات کو اتار نہیں سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں اور احسانات ہیں، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک احسان یہ بھی ہے کہ آپ کی امت کے وہ غرباء کہ جن کے پاس استطاعت نہیں اور وہ قربانی نہیں کر سکتے، تو ان کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی خدمت میں عرض کیا ہے، اللہم ھذا عنی وعمن لم یضح من امتی، یا اللہ یہ قربانی میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان تمام افراد کی طرف سے جو قربانی نہ کر سکیں۔ جو مسئلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ حضور پاک کا احسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں، آج امت کے اوپر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں قربانی دینے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ ہمیں کرنی چاہیے قربانی اپنے پیارے پیغمبر کی طرف سے، اور ہم کیسے نہ کریں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت موجود ہے، تو دیکھیں کتنی مستند کتب میں روایت موجود ہے۔ سنن ابی داؤد باب الاضحیہ عن المیت، جامع ترمذی ابواب الاضاحی باب ما جاء فی الاضحیہ عن المیت، مسند احمد، ان کتب کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت حنش فرماتے ہیں، رأیت علیٰ یضحی بکبشین، میں نے حضرت علی کو دیکھا آپ نے 2 دمبے ذبح فرمائے۔ فقلت ما ھذا، میں نے پوچھا یہ کیا 2 دمبے کیوں ذبح کیے؟ فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کروں، لہٰذا میں آپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ اور اصل الکبریٰ للبیہقی کے اندر یہ بھی موجود ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے قربانی کے دن دمبا لیا، ذبح کیا اور فرمایا بسم اللہ اللہم منک ولک ومن محمد لک ثم امر بہ فتصدق بہ، جانور کو ذبح کیا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کیا اور صدقہ فرما دیا۔ ثم اوتی بکبش آخر، پھر دوسرا دمبا لایا گیا، فرمایا بسم اللہ اللہم منک ولک ومن علی لک، اللہ یہ دمبا علی کی طرف سے ہے۔ آپ نے ایک دمبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذبح کیا اور ایک دمبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کیا۔ اور فتاوی شامیہ رد المختار میں ہے، وختم ابن السراج عنہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من 10,000 ختمۃ وضح عنہ مثل ذلك، ابن سراج نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 10,000 قرآن پڑھے، یعنی 10,000 مرتبہ قرآن پڑھ کے اللہ کے نبی کو اس کا ثواب اصال فرمایا، اصال ثواب کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی بھی کی ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قلت، میرے خیال ہے، فقول علماءنا ان يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه النبي صلی اللہ علیہ وسلم فإنه أحق بذلك حيث أنقذنا من الضلالة ففي ذلك نوع شکر، کہ جہاں ہم دوسروں کو ثواب کسی عمل کے دیتے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی شامل ہے، بلکہ اللہ کے نبی اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم کوئی عمل کر کے آپ کو سارے ثواب کریں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ضلالت اور گمراہی سے بچایا ہے، اور یہ گویا ایک قسم کا ہم ان کی طرف سے قربانی ادا کر کے ایک ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت میں معمول ہے ہم ایک قربانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ادا کرتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی طرف سے کرتے ہیں، اور حضرت حجت الاسلام رئیس المناصرین مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی نبر اللہ مرقدہ کی طرف سے بھی قربانی دی جاتی ہے، اور کیسا معمول ہے، اللہ قبول فرمائے۔ میں خود اس کا اہتمام کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کروں۔ میرے یہ بتانے کا مقصد حاشا وکلا واللہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اپنا عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جن کو ہم سے محبت ہے، ہمارے اوپر اعتماد ہے، وہ شرح صدر کے ساتھ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کا اہتمام فرمائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی میں سے ایک معمولی سا حق ہے۔ اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، شب و روز محنت فرمائی، مار کھائی ہے، قربانیاں دی ہیں، امت کو کفر سے بچایا، ضلالت سے بچایا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی برکت سے آج ہم ایمان کی دولت سے مالا مال ہے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔